بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے چینل حسین ریکارڈز پہ آپ کا بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک اور صحت و سلامتی سے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کیا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل حسین ریکارڈز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپلوڈ سے آپ بر وقت آگاہ رہ سکیں۔ دوستو، پاکستان کے قیام کے لیے دولت اور منصب کو پیروں تلے روند کر لندن سے ہندوستان آنے اور ہمیں ایک آزاد قوم کی حیثیت دلانے والی شخصیت کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ ناظرین کرام، دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور بانی پاکستان محترم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ایسے ہی غور نایاب شخصیت میں ہوتا ہے جو اپنے کام سے دوسروں کے لیے مشعل راہ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹر ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو جناح بھی اپنی ٹرے لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کو اچھا نہ لگا اور اس نے جناح سے کہا کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ جناح نے پورے اطمینان لہجے میں جواب دیا کہ پریشان نہ ہوں، I should fly to another table، یعنی میں یہاں سے اڑ کر دوسری میز پر بیٹھ جاتا ہوں۔ خواتین و حضرات، جناح کے اس حاضر جوابی پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا کہ اگر تمہیں رستے میں دو بیگ ملیں، ایک میں دولت اور دوسرے میں دانائی ہو، تو تم کس کو اٹھاؤ گے؟ جناح نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ دولت کو۔ قائد اعظم کے اس جواب پر پروفیسر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ جواب دیا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والے بیگ کو اٹھاتا۔ جناح صاحب نے مسکرا کر یہ جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، ان کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے ممبئی سے دہلی جانے والی ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں سوار ہوئے جو کہ مکمل طور پر خالی تھا۔ جب ٹرین چلنے لگی تو اچانک ایک خاتون بھی اسی ڈبے میں شامل ہو گئیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور وہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ جب ٹرین اپنی سفر کی طرف روانہ ہوئی تو میں اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں ٹرین کی بریک کھینچ کر چیخوں چلاؤں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا کیونکہ صورتحال بہت شرمناک تھی اور سفر بھی لمبا تھا۔ اس نے 2 سے 3 مرتبہ اپنی ڈیمانڈ کا اظہار کیا لیکن میں خاموش ہی رہا اور یوں محسوس کروایا کہ مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دیتا۔ آخر وہ میری اس حرکت سے بہت حیران ہوئی اور اٹھ کر میرا بازو پکڑ کر یہی بات دہرائی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ اس کا یہ کرنا تھا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے اور اشارہ کیا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، اور پھر میں نے اسے ایک کاغذ اور قلم دیا تاکہ وہ اپنی بات لکھ کر مجھے سمجھا سکے۔ اس نے غصے میں وہ کاغذ پکڑا اور اس پہ لکھا کہ مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں تم پر عزت لوٹنے کا الزام لگاؤں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ بس اس کا یہ لکھنا تھا کہ میں نے کاغذ اور قلم اپنی جیب میں ڈالا اور ٹرین کی ایمرجنسی بریک کھینچ دی۔ چند ہی لمحوں میں وہ ٹرین رکی۔ وہاں پر موجود گارڈ میری طرف آیا اور میں نے وہ کاغذ اسے تھما دیا اور یوں اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا اور میں اپنے سفر کی طرف چل پڑا۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد میں نے ارادہ کر لیا کہ اب کبھی بھی خالی ڈبے میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ پبلک کے ساتھ ہی سفر کروں گا۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک اور واقعہ عام ہے۔ ایک مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے ڈرائیور کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے کہ رستے میں انہیں ایک خاتون ملی جس نے لفٹ کا مطالبہ کیا۔ رات کا وقت تھا اور دیگر ٹرانسپورٹ بھی دستیاب نہ تھی، چنانچہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس خاتون کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ سفر گزرتا رہا اور قائد اعظم محمد علی جناح اپنی سگریٹ پینے میں مصروف تھے۔ خیر، اب اس خاتون کی منزل آئی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ اس وقت بہت سے لوگ آپ کے خلاف تھے اس لیے سب منٹوں میں جمع ہو گئے۔ قائد اعظم نے اپنی سگریٹ لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے ایک جھٹکا دیا تو سگریٹ کے اوپر جو گل سا بن جاتا ہے وہ نیچے گر گیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو ابھی تک اس سگریٹ کے اوپر یہ گل نہ ہوتا بلکہ زور زبردستی کی وجہ سے گر جاتا،
لیکن یہ میری شرافت کا ثبوت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ ایک گاڑی میں سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ دوستوں، وہ ایک ایسے لیڈر تھے جن کی دیانت داری کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران یاد آیا کہ غلطی سے ان کا ریل ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بنا ٹکٹ سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پر اترے تو ٹکٹ ایگزامینر سے ملے اور اس سے کہا کہ چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے دوسرا ٹکٹ دے دیں۔ ایگزامینر نے کہا کہ آپ 2 روپے مجھے دے دیں اور پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہ سن کر تہش میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بات اتنی بڑی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ٹکٹ ایگزامینر نے لاکھ جان چھڑانا چاہی لیکن قائد اعظم اسے پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے۔ بالآخر ان سے رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ حسین ریکارڈز کے دوستوں، اس کے علاوہ وکالت میں بھی قائد اعظم کے کچھ اصول تھے جن سے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ مثلاً ایک تاجر ایک مقدمہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقدمے میں میری وکالت کریں۔ اس تاجر نے قائد اعظم محمد علی جناح سے اس کی فیس پوچھی تو آپ نے فرمایا میں مقدمے کے حساب سے نہیں، دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ موکل نے دریافت کیا کہ کتنی فیس؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا 500 روپے فی پیشی۔ موکل نے جواب دیا کہ میرے پاس اس وقت 5000 روپے ہیں، آپ 5000 روپے میں میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لڑ سکتا، ہو سکتا ہے کہ مقدمہ طول پکڑ جائے اور یہ رقم ناکافی ہو، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وکیل کر لیں کیونکہ میرا اصول ہے کہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی فراست سے مقدمہ 3 پیشیوں میں ہی جیت لیا اور فیس کے صرف 1500 روپے ہی وصول کیے۔ تاجر نے اس کامیابی کی خوشی میں پورے 5000 روپے پیش کرنا چاہے لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ میں نے اپنا حق لے لیا ہے اور زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ دوستو، شاعر مشرق علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں فرمایا ہے کہ محمد علی جناح کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم پاکستان کبھی نہیں بننے دیتے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندوؤں اور انگریزوں کو پتہ چل گیا تو ہندوستان کی تقسیم کو انگریز مؤخر کر دیں گے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پیش خدمت ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک بار طلبہ سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک ہندو لڑکے نے کھڑے ہو کر آپ سے کہا کہ آپ ہندوستان کا بٹوارہ کر کے ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سوچنے کے لیے کچھ وقت خاموش رہے تو اسٹوڈنٹس نے آپ پر جملے کسنا شروع کر دیے۔ کچھ نے کہا کہ آپ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک پانی کا گلاس منگوایا، آپ نے تھوڑا سا پانی پیا اور پھر اس کو میز پر رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد آپ نے ایک ہندو لڑکے کو بلایا اور اسے وہ بچا ہوا پانی پینے کو کہا تو ہندو لڑکے نے وہ پانی پینے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے ایک مسلمان لڑکے کو بلایا اور وہی بچا ہوا پانی اس مسلم لڑکے کو دیا تو وہ فوراً قائد اعظم محمد علی جناح کا بچا ہوا پانی پی گیا۔ آپ پھر سب طالبہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا مسلمان اور ہندوؤں میں یہی فرق ہے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی کیونکہ سب کے سامنے فرق واضح ہو چکا تھا۔ اگر آپ کی انصاف پرستی پر بات کری جائے تو یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ ایک دفعہ آپ گاڑی میں کہیں جا رہے تھے، ایک جگہ ریلوے ٹریک بند ہو گیا۔ آپ کا ڈرائیور اتر کر وہاں کے موجود شخص سے کہنے لگا کہ گورنر جنرل آئے ہیں، ٹریک کھولو، مگر ہمارے عظیم لیڈر بانی پاکستان نے فرمایا کہ نہیں، اسے بند رہنے دو، میں ایسی کوئی مثال قائم نہیں کرنا چاہتا جو پروٹوکول پر مبنی ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ ایک صحیح فیصلہ ایسے 1000 غلط فیصلوں سے بہتر ہے جو صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔